اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے دوزخ بنائی تو ہے، لیکن وہ اپنے کسی ایک بندے کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ میں جائے، بلکہ یہ انسانوں کی چاہت اور انتخاب ہے کہ وہ برے اعمال سے خود کو جنت یا جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگا کریں، اپنی خواہشات کے بجائے اس کی رضا مانگا کریں۔ اللہ میرے حق میں جو تجھے بہتر لگے وہ عطا فرما، قلبی سکون عطا فرما، آمین۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ یہ زندگی کی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے، مگر مجھے لگتا ہے صبر اور شکر لازم ہے۔ جہاں شکر ہو وہیں صبر بھی ہوتا ہے، اسی طرح جہاں صبر آ جائے وہاں شکر بھی آ جاتا ہے۔ ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کرنے سے وہ اللہ آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جھولیوں میں بھر جایا کرتی ہیں۔ وہ جو سارے روٹتے تھے نا، وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اللہ اٹھا اٹھا کے ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا، بس ہمیں اللہ کا ہونا پڑتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے، آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا، کیونکہ اللہ آزمائے گا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔